الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل سے اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایام عید میں ایک بار پھر اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب سلامت رہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں جی۔ جتنے آئے ہیں، نئے دوست آئے ہیں، آپ کے ساتھ آئے، مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نور اور کتاب مبین۔ کبھی کبھی پرانے موضوع بھی بیان کر لینے چاہیے، بندوں کو یقین رہے کہ یہ ہمارا ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ لفظ نور اور کتاب مبین کے درمیان ایک لفظ، ایک حرف ہے، اسے کہتے ہیں واو۔ کیا کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار میں، گرامر کے زبان میں اسے کہتے ہیں واو عاطفہ۔ جن دو لفظوں کے درمیان واو آ جائے، واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات الگ ہے، دوسری بات الگ ہے۔ دو چیزوں کے نام آ جائیں، درمیان میں واو آ جائے، جیسے عمومی طور پہ علماء ایک لفظ بولتے ہیں کتاب و سنت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کتاب ہے، ایک سنت ہے۔ کتاب الگ شے ہے، درمیان میں واو آ گیا نا، کتاب الگ شے ہے، سنت الگ شے ہے۔ یہ بات اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہمارا موضوع کھلے گا اور اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، گفتگو کھل کے کریں گے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کی رائے ایسی بھی آئے گی، جو لوگ آپ کو باہر ملیں گے وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، اس سے مراد، نور سے مراد قرآن ہے، اور اللہ نے یہ جو دوسرا لفظ بولا ہے نا کتاب مبین، یہ تفصیلاً کہا ہے، تفصیل کہی ہے۔ بندے نے جب کوئی بات ماننی نہ ہو تو اسے دلیل تو کوئی نہ کوئی دینی پڑے گی۔ اب دلیل وہ دے گا جو عوام کو خبر ہی نہیں۔ عوام کو کیا پتا گرامر کس شے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اسے روٹی سے پہلے کھاتے ہیں یا بعد میں کھاتے ہیں یا درمیان میں پانی کے ساتھ لیتے، گرامر بلا کیا ہے، عوام کو کیا پتا۔ عوام کو ان باتوں میں الجھائیں گے، نہیں نہیں جی نہیں، کیوں؟ ماننا اصل میں خود نہیں ہوتا۔ قریب آ جائیے۔ ماننا اصل میں خود نہیں ہوتا، اس لیے
اللہ وحدہ لا شریک چونکہ گرامر کا بھی خالق ہے. 2 دن کی گوشت کی تھکاوٹ آپ کے چہروں سے نظر آ رہی ہے. ابھی مزید آپ نے پتہ نہیں کتنے دن اور کھانا ہے، اور اس گوشت کے دنوں میں ابھی نہ جانے کتنے جمعے اور آنے ہیں. ہم یہاں ماشاءاللہ تشریف لائیں جی. ہمارے یہاں اس دوران نا جمعے کے نماز عید کے فوراً بعد میں نے چونکہ یہاں ایک بات کہی تھی، سر کو ذرا دے دیں، کرسی دے دیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ادھر کہیں قریب بٹھائیں، ادھر ہارون بھائی کے ساتھ بٹھا دیں. عرفان بھائی تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں، بعد میں صفوں میں شامل ہوتے جائیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے. نہیں، کرسی پہ تشریف رکھیں، میری چاہت ہے آپ ذرا سامنے بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں، ذرا ہوا بھی لگے گی. اگر کہیں تو پنکھے کے نیچے تشریف لے آئیں. چلیں تشریف رکھیں، نیچے نہیں بیٹھنا جی. آپ ہمارے کئی اساتذہ کے استاد ہیں. اللہ آپ کی زندگی دے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ماننا، ہاں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے عید والے دن ایک نئی بات کہہ دی. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے جی آپ نے کہہ دیا سارا گوشت ہی خود رکھ لیں. پہلے ہی لوگ نہیں دیتے کسی کو. میں نے کہا یہ دیں یا نہ دیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال فرمایا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھا جا سکتا. وہ بیچارے ابھی تک وہی بیان کرتے پھرتے ہیں، وہی 3 دن والی، تاکہ آپ کے گھر میں نہ رہے ہمارے گھروں میں آئے. 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ حدیث پاک صحیح ہے، مگر اس سے اگلے سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا 2 دن سے زیادہ نہیں فرمایا نہیں رکھ سکتے ہو، 3 حصے کرو، 2 حصے خود رکھ سکتے ہو، 1 حصہ دے دو. اس سے اگلے سال فرمایا اگر فیملی بڑی ہو، ضرورت زیادہ ہو تو سارا بھی رکھ سکتے ہو. پر جب کسی کو دینے کی بات، اپساری رکھنے کی بات اور کسی کو دینے کی بات آ جائے تو کہتے منڈا پالو، تھوڑا تھوڑا کر لیں. مسئلے چھپانا ہمارا کام نہیں ہے جناب. کھول کے کھائیں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، کسی کا صدقہ ہے. میری جان یہ کسی کا صدقہ ہے. ہاں پورا سال بھی گوشت کھاتے ہو مگر قربانی نہیں کہلاتی. اس کے باربیکیو کھاؤ، اس کو سبزی میں ڈال کے کھاؤ، اس کو ویسے کھاؤ پر کچا نہ کھاؤ، اور اس کو پچاؤ بھی ساتھ میں، حلال بھی کرو. اس کے بعد جب کھانے کے بعد کبھی کوئی بات ہو تو چہرے پہ خوشی لا کے بات بھی سنو. گوشت کھانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا کچھ ہی ہضم کر جائیں، لفظ بھی ہضم کر جائیں جناب. اسی طرح خوش رہیں مگر بات سمجھیں. اس میں اللہ تو عربی کا بھی خالق ہے، ساری زبانوں کا بھی خالق ہے. اللہ گرامر کا بھی خالق ہے. اللہ نے گرامر کے اعتبار سے درمیان میں واو رکھی ہے. واو عاطفہ ہے، اسے الگ الگ کرتی ہے کہ کتاب الگ ہے، نور الگ ہے. کتاب الگ ہے، نور الگ ہے. آپ کہیں یہ آپ کی رائے ہے، میں آپ کو پہلے اپنے اکابرین کی رائے بتا دیتا ہوں پھر اپنی رائے بتاتا ہوں. چونکہ ہماری ذاتی رائے کوئی نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کی تفصیل میں بھی ذاتی رائے دینے کے قائل نہیں. ہماری اتنی نہ اوقات ہے نہ ہماری اتنی بساط ہے. آپ بیٹے ادھر توجہ کریں ذرا خاص طور پر. ہماری نہ اتنی بساط ہے نہ اتنی اوقات ہے اتنی کہ ہم خود اپنی رائے دے سکیں. ہاں ایک بات ہے، جو اسلاف اور اکابرین ہیں نا، جن کو پوری امت نے تسلیم کیا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر. کیا جی؟ اہل سنت کے ہاں جب یہ مسلک بھی نہیں نہ بنے تھے، یہ دیوبندی، یہ وہابی، یہ شیعہ، یہ فلاں ابھی کچھ نہیں بنا تھا، تب ایک امت ہوتی تھی. تھوڑا سا زبان کو ہلائیں جناب. ہمارا دیکھیں موٹو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک ہو جاؤ. آپ پوچھیں جی کیسے؟ ہم کہتے ہیں جیسے پہلے تھے.
کوئی نئی بات نہیں بتا رہے، جو آپ کی پہچان پہلے تھی آپ اس پہچان پہ واپس پلٹ آئیے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی کہتا تھا نا تو کہتا تھا جی آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم اہل سنت ہیں۔ یوں کر دیں کیا ہے؟ اہل سنت کے اکابرین میں بہت بڑا ایک نام ہے امام فخر الدین رازی کا۔ انہوں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ جو قد جاءکم من اللہ نور ہے نا، اس نور سے مراد فرمایا ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، امام فخر الدین رازی سے بھی بڑے امام المفسرین، امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی۔ میرے اہل تشیع بھائی بیٹھے ہیں اور اس میں ایک دو شاید میرے گواہ بھی ہوں۔ میں نے آپ کے شہر ہارون آباد کی امام بارگاہ کے جو امام و خطیب ہیں نا، پیش نماز ہیں اور جو خطیب ہیں علامہ کیسر عباس صاحب، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کے ہاں جو تفسیر زیادہ پڑھائی جاتی ہے وہ تفسیر ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی علامہ جلال الدین سیوطی پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھاتے ہیں۔ مجھے تب پتہ چلا یہ صرف ہمارے نہیں ہیں، پوری امت کے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے ان پہ نا قبضہ جما رکھا ہے کہ یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں۔ نہیں بابا، ساری امت ہی ایک ہے۔ اچھا، علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث آیت مقدسہ کی جب تفسیر پہ پہنچے تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور کا معنی پہلے سمجھ لیں تاکہ آگے بات بالکل کھلتی جائے۔ نور کا معنی ہے اجالا، چمک، روشنی۔ اور دنیا کی کسی بھی لغت کی کتاب جا کے اٹھا کے دیکھ لے کہ روشنی کا معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں روشنی کی کرن جو اشیاء کو آشکار کر دے، جس سے چہرہ عیاں ہو جائے، چیزیں آشکار ہو جائیں، اس کا نام ہے نور۔ اچھا، مسلک بنانے سے پہلے کی بات آپ نے سن لی، جب مسلک بن گئے تو علماء دیوبند کے بہت بڑے ایک جید عالم ہیں، ان کا نام ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ دل پہ تنگی آتی ہے دیوبندیاں نو رحمت اللہ علیہ کہہ دیتا۔ ہاں جی ہاں، آپ کے بڑے بریلی کے جو بریلویوں کے شہنشاہ ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی جان، اللہ کی رحمت کو میں کون ہوتا ہوں محدود کرنے والا؟ رحمت اللہ علیہ کہہ لیا کریں، ہو سکتا ہے اس رحمت میں سے کچھ حصہ مل جائے اور اندر کا بغض دور ہو جائے اور بندہ ایک ہو ہی جائے، ہو سکتا ہے یہ کوڑ نکل جائے اور دل صاف ہو جائیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب چلے، اسی بہانے پتہ چل جائے گا بڑے کیا کہتے تھے، اب والے کیا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کی کہ مسلکوں کے درمیان جنگ ہمارا نہ منصب ہے نہ ہمارا مشن ہے، ہم تو مسلکوں کی پہچان ہی ختم کروا رہے ہیں، ہم ایک امت بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو خبر ہے نا اس بات کی؟ ہاں، مگر اسی لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رحمت پہ صرف ہمارا دعویٰ ہے۔ اچھا، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ نہیں تو تفسیر مظہری جا کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس سے آگے چلیں جی، تھوڑا اور آگے۔ اس قرآن مجید کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے، کائنات انسانی میں اس قرآن کی جو سب سے بڑی تفسیر اور سب سے پہلی تفسیر ہے، وہ حضور کے چچا زاد بھائی
حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس. صحابہ میں بہت لمبی عمر تھی ان کی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت پہ جب پہنچے تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اسلاف کا، اکابرین کا عقیدہ یہ تھا کہ اس صفت مبارکہ کو تسلیم کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے کیوں؟ آپ نور نہ مانیں تو حضور کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر نور مان لیں تو حضور کی آپ کی صفت میں کیا کمال آ جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سوال آپ کے ذہنوں کا ہے. جواب میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں. میں نے عالم تخیل میں پوچھا، کتابیں کھنگالیں، آخر وجہ کیا ہے، امت میں یہ فتنہ پیدا کیوں ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ نور مصطفیٰ بیان کریں گے نا تو دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہوگی. دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہوگی تو دنیا میں کسی جاہل کو یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم جیسے ہیں. زبان ہلائیں جی تھوڑی سی، ذرا تھوڑی تائید کریں، کیونکہ ہم تو اتنے محتاط ہیں کہ ہم تو بابا کسی کو گستاخی کا لفظ نہیں کہتے کہ یہ گستاخی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بے ادبی تو ہے نا. بے ادبی میں اور گستاخی میں فرق ہے. مثلا گستاخی کہتے ہیں اہانت کو، بدتمیزی کو. بے ادبی تو یہ ہے کہ بڑوں کی طرف آپ ٹانگیں کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو مجلس کے آداب بتائے جاتے ہیں، آپ کو اساتذہ سکھاتے ہیں کہ بیٹے محفلوں میں بیٹھو تو محفل میں بیٹھنے کے یہ آداب ہیں، ہے نا؟ اللہ کرے نصاب میں یہ سب کچھ شامل رہے کہ آداب سکھاتے رہیں. آپ حیران ہوں گے محفل کے آداب ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں، حضور کے در کے آداب قرآن سکھاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ آداب ہے. سورۃ الحجرات ساری آداب مصطفیٰ پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہر بندہ نہیں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا. کب؟ کہا فوق صوت النبی، جب مصطفیٰ بات کر رہے ہوں تیرے آواز کا والیوم مصطفیٰ کی آواز سے نیچا ہو. آواز آہستہ رکھنی ہے. یہ گستاخی نہیں، بے ادبی ہے. تمہیں میرا حبیب بلائے کھانے پہ، ایک تو خود نہیں کہنا کنے روٹی چھوٹی کھوا چھڈو، نہیں کہتے. یاری میں نہیں کہتے بڑے دن ہو گئے مرے کچھ کھوایا ہی نہیں. لوگ بھی پھر سال کا انتظار کرتے، قربان نہیں دے دینا تینوں سداں گا. یہ نہیں کہنا. اچھا تمہیں میرا حبیب گھر بلا لے تو وقت سے پہلے نہیں جانا، کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا. اور جب میرا حبیب کھلا لے تو کھانے کے بعد بیٹھے نہیں رہنا، وہاں سے فوراً چلے آنا ہے. میری جان یہ حدیث بھی نہیں، قرآن ہے. حضور کے در کے آداب قرآن سکھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے آداب کا نام ہی مسلمانی ہے. جب آپ اس طرح کی بات کرتے، ہاں ایک ہے مسئلہ حرام حلال کا، جیسے علماء نے بیان کر دیا کہ جب آپ جس کی قربانی ہو وہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن بھی ترشوا لے، حجامت شجامت پہلے کروا لے، باقی 10 دن گزرنے کے بعد عید پڑھ کے آ کے باقی کرے. یہ ایک مسئلہ ہے، علماء نے بیان کر دیا. اب لوگ اتنے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اور میں کہا کٹواندہ کیوں نہیں؟ کہنا جی حرام ہے. میں نے کہا میری جان مستحب عمل اور ہوتا ہے، حرام حلال کا مسئلہ اور ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے کہ آپ ناخن ترشوائیں بعد میں، مگر کچھ بندوں کے ناخن بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ عام بندوں سے زیادہ ہوتی ہے. من میل وچ آ جائے،
ہے، اور آپ کہنے جی نہیں میں تے عید تو بعد ہی کٹوانے نے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جیسے ہی بڑھتے رہے فوراً کٹواتا رہے، وہ 10 دنوں کا انتظار نہ کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ مجھے تو ایک عجیب سی بات ہو گئی. میں عید سے کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ گیا تو کہتے کھانا کھلانے لگے، کہتے آپ کے لیے گوشت اس لیے نہیں منگوایا کہ قربانی کے دنوں میں گوشت کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، قربانی کا کھانا چاہیے. میں قسم باللہ آپ کو سچی بات اپنی ذات زندگی کی خود اپنی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا آپ ایک مہربانی کریں، دوستی آپ کی خاطر خراب نہیں کرتے، مگر آپ مجھے بتا دیں یہ کہاں لکھا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہے؟ چلیں ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں ایک مستحب عمل ہوتا ہے، ایک ہے حرام حلال. بس چھوٹی شے کو اٹھا کر اس کے برابر نہ کر دیا کریں، اس چیز کا خیال رکھا کریں آپ ان سب چیزوں کا. لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے. سر ہلائیں تھوڑا سا. کوئی کہے کہ حضور نور ہی نور ہے، یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نور کہتے کہتے اللہ کا بیٹا بنا دیا. وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور حضور کی نورانیت کا انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آئی ہے. نور سے مراد حضور کی ذات ہے. ایک ہے ہمارا دعویٰ، ایک ہے اس سے پہلے. اب جو سب سے پہلے تفسیر ہوئی عبداللہ ابن عباس بھی کہتے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے. اچھا جب آپ نے نور نہیں نہ مانا پھر آپ نے کہا ہم جیسے. عظمت دل سے نکل گئی آہستہ آہستہ. جنہوں نے کہا تھا نا ہم جیسے، ان کی نیت خراب نہیں تھی. وہ کہتے نہیں جس طرح آپ بشر ہیں وہ بھی بشر ہے. مگر بعد میں جو منافقین درمیان میں آئے نا، انہوں نے اس بات کا بتنگڑ بنا کے کہا یہ مراد نہیں ایسے جیسے وہ بڑے بھائی تھے ہم چھوٹے بھائی. بابا نبیوں کا بھائی نہیں ہوتا کوئی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نبیوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کا لوگوں کو بڑا شوق رہا ہے. نبی بھائی نہیں ہوتا. نبی جس کو بھائی کہہ دے وہ بھائی نہیں کہتا. خوش رہیں یا چہرے پہ خوشی لائے ذرا. نبی جس کو بھائی کہہ دے وہ بھائی نہیں کہتا. سرکار نے فرمایا تھا علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مگر مصطفیٰ نے 70 بار یہ بھی کہا علی تو بھی کبھی بھائی کہہ کے پکارے. جب بھی کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. بابا جن کے ساتھ بھائی گیری تھی وہ نہیں بھائی بنے. تو ظالم نہ 3 میں نہ 13 میں، تو بھائی نبی کا کہاں سے آ گیا، پیدا ہو گئے. ہاں یہ عقیدہ امت کو دے کر نا امت کے دل سے عظمت مصطفیٰ مت نکال. ہاں آپ کے لیے بات ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ حضور بشر ہیں ہی نہیں، یہ کفر ہے، کیونکہ بشریت مصطفیٰ بھی قرآن میں موجود ہے. حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں. میں تمہاری مثل کہوں تو کچھ نہیں ہوتا، تم میری مثل کہہ دو تو ککھ نہیں رہتا. یہی تو بات ہے. تو نے کب کہہ دیا؟ یہ کس سے سمجھ لیا کہ جو حضور کہہ دے تو بھی کہہ دے تو کچھ نہیں ہوتا؟ حضور نے 11 ازواج رکھی ہیں، تو 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا. یہ خصائص مصطفیٰ میں سے. ساری دنیا سے کہا کوئی بھی بندہ بیوی شادیاں کرے ایک وقت میں 4 کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے نا. ابو جہل کو شوق چڑھا کہ میں بھی علی کو بیٹی دوں. حیران ہوتی دنیا، انہوں نے پرانا شوق آیا، ان کو پرانا شوق تھا. ہمیں بھی، ہماری بھی لے لے بیٹی. حضور تک بات پہنچی. سرکار نے فرمایا سن لو، جب تک فاطمہ زندہ ہے ابو طالب کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا. مجھے قیامت تک کوئی ثابت کر دے کہ جب تک سیدہ کائنات حیات رہی مولا کائنات نے دوبارہ شادی نہیں کی. آپ کے وصال کے بعد کی ہے. کیوں؟ دین وہ بنتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو قرآن کی ایک آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا
جو اس کے ارادے میں ہوتی ہے اللہ اسے کہتا ہے کون، وہ فیکون سے وجود میں آ جاتا ہے۔ مجھے دیکھیے جی، ہاتھ سر نیچا کر کے نہیں، سر اٹھا کے میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کن فیکون کی طاقت بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی تھی، ڈھکوسلے پہ نہیں۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا سہا ستہ، سہا جمع ہے صحیح کی، ستہ کہتے ہیں 6 کو، نہیں بھیجی جناب۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد ان 6 کے علاوہ یقین ہی نہ کرنا کسی پر، یہ امت نے اجماع کیا ہے کہ ہم ان میں سے 6 میں سے لیں گے۔ ان میں جیسے امام بخاری کو کہا کہ جی بندہ کوئی بھی سوال کرے ہو ہے جی، وہ کہتا جی بخاری میں ہے، اسے کہتے آپ اس سے اگلا سوال کر لیں، بخاری کے علاوہ دین کوئی نہیں۔ آپ میرے سامنے نہیں بول رہے، میرے کہنے پہ نہیں بول رہے، وہاں تو پتہ نہیں کیسے بولیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سوال کریں، آپ کوئی حدیث پاک پڑھے، اگلا سوال کرتا ہے بخاری میں ہے، کیوں جی سارا دین بخاری میں ہے، بخاری کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں۔ اچھا ان 6 کے علاوہ بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں۔ میں نے ایک ہمارے بہت بڑے اچھے دوست تھے، مسلک اہل حدیث کے تھے، اور میری تو یاریاں رہی ہیں جناب، اور اب بھی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ویسے وجہ کیا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں یہ سارا، آپ نے یہ سارا کیوں کہا ہے؟ کہتے بخاری شریف ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ میں نے کہا جی سلام ہے بخاری شریف کو، بخاری شریف کو، امام بخاری کو سلام ہے، مگر اس 6 کے علاوہ مجھے کہتے ہیں جی باقی من گھڑت بڑی ہیں۔ لفظ سن لیں، آپ کو مزہ آ جائے گا گفتگو کا۔ کہتے ہیں جی من گھڑت ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ میں نے کہا چلو یہ تو مانے کہ حدیثیں خود بنائی بھی گئی ہیں۔ نہیں 5 حاجی صاحب خوش رہے یار، باقی بندوں کو شاید کل سمجھ آئے یا ہارون بھائی سے آ کے پوچھ لیں۔ مجھے کہتے جی من کھڑتے ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب ہے بیلی وچ کئی سچے آخ دینے نا کہ تسی کئی حدیثاں خود بنائیاں نا۔ جب ہم کہتے تم نے خود بنائی ہیں، آپ کہتے جی نہیں حدیث ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلو اگر خود بنائی گئی ہیں تو بنانے والوں کا بھی ناموں کا پتہ ہوگا آپ کو، کس نے کس دور میں بنو امیہ کے کتنے ٹکڑے کھا کے کتنی حدیثیں بنائی ہیں، آپ کو نہیں پتا تو ہم سے تفصیل لے لیں۔ اللہ کا واسطہ مانے یار، اقتدار کس حد تک دین کو خریدتا رہا اور خریدنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں پتا کسی کو۔ تم نے گھٹا کر پھر بھی آج علی اتنا بلند ہے، جتنا مرضی گھٹا لو مصطفیٰ کے کندھے سے تو نیچے نہیں نہ اتار سکتے، مصطفیٰ کے کندھوں سے تو نہیں نہ اتار سکتے۔ تم بت شکنوں کی لسٹ لکھو گے تو بت شکنوں میں بھی سب سے بڑا علی رہے گا، کیونکہ کسی نے بت توڑے ہیں پتھر پہ کھڑے ہو کر، کسی نے بت توڑے ہیں مصطفیٰ کے کندھے پہ کھڑے ہو کر۔ لہذا اگر خود بنائی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر بنانے والوں کا بھی آپ کو پتا ہوگا۔ ہم تو حدیث کا نام آ جائے، ہم اہل سنت کو تو حدیث کے نام پر بلیک میل ہی بڑا کیا گیا، حدیث ہے تسی چپ کر گئے، نہ جی نہ چپ کرو، اچھی بات ہے۔ میں نے کہا وہ جو رد کرنے کی ہمت ہے نا وہ آپ میں ہے، ہم میں تو نہیں نا۔ آپ کہتے ہیں موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو بابا جس نے بنائی ہے اس کا بھی نام بتا دیں ساتھ میں۔ چلو گستاخی صحابہ کا سارا جرم آپ کے سر رہے، سانو تا پھانسیاں نہ لواؤ کہ جی گستاخان صحابہ ہیں، صحابہ پہ، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ صحابہ پہ الزام مت دینا، صحابہ کے روپ میں کچھ لوگ آ گئے تھے جنہوں نے سارا حلیہ بگاڑ دیا تھا دین کا، ان کے نام ظاہر کر تاکہ تجھے بھی ہمیں بھی پتہ چلے تو نے ماں کا دودھ حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، ہم سے بیٹھ کے بات کر۔ لہٰذا ان مسائل کو چھیڑ کر، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ۔ حضور کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں تو حضور کا کچھ نہیں جاتا، تم کہہ دو کہ ہم حضور کی مثل ہے، ککھ نہیں رہتا، بچتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ تم مصطفیٰ جیسے نہیں ہو۔ حضور نے خود فرمایا ایکم مثلی، کوئی ہے تم میں سے جو میری مثل ہو؟ مثل والا فتنہ کب آیا بتا؟
وہ پہلا بے ادبوں کا جو گروہ آیا تھا اس جگہ کا نام آج ریاض ہے، تب اس کا نام نجد تھا۔ کوئی ریاض نہ غصہ کر بے، تب اس کا نام، آج اس کا نام ریاض ہے، تب اس کا نام نجد تھا۔ نجد سے آیا دوپہر کے وقت، کہتے اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ کہا ابھی زور کی نماز ہونے والی ہے، حضور باہر نکلیں گے بات کر لینا۔ نہیں جی اسی تے ہونے کرنی۔ صحابہ نے کہا پھر ہم میں تو اتنی ہمت نہیں۔ پتہ نہیں کس نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا یار، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ پھر خود ہی جگا لیں۔ انہوں نے دوپہر کے وقت جا کے نا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضور اندر آرام فرما رہے تھے، سرکار باہر نکل آئے۔ سرکار نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا جب تک میرا حبیب خود نہ نکلے میرے مصطفیٰ کو بلایا نہ کرو۔ یہ آداب حضور نے نہیں سکھائے، اللہ نے سکھائے ہیں مصطفیٰ کے در۔ فرمایا خود کچھ مانگنا ہو مصطفیٰ سے دنیاوی معاملات کا، پردے کے پیچھے رہ کے مانگا کرو، ایسے منہ اٹھا کے اندر نہ آ جایا کرو۔ تمہیں نہیں پتا اندر امہات المومنین ہیں؟ اللہ نے حضور کے در کے بھی آداب سکھائے ہیں، امہات المومنین کے بھی سکھائے۔ امہات المومنین کو بھونک کر بھی بندہ حضور کا پسندیدہ امتی نہیں بن سکتا۔ جوڑیں اس امت کو، جوڑیں، جہاں جرم ہے وہاں ٹھیک کریں، اس جگہ کی درستگی کرتے جائیں، امت ساری ایک ہوتی جائے گی۔ سب نے کہا کہ بلکہ عاشقوں نے تو کچھ اور کہا تم جیسے ہوتے تو آدم سے پہلے نہ ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، تو حدیث کا انکار کر، میں ساری زندگی تیری غلامی کرنے کو تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کنت آدم بین المروح بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو خمیر بنتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے سے بن چکا ہو وہ آدم جیسا نہیں تو آدم کے بیٹوں جیسا کیسے ہوگا؟ لہٰذا عظمت مصطفیٰ کی بات جب کرو گے تو نور مصطفیٰ کو بیان کرو گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں لم یکن للنبی ظل، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں اس لیے وجہ یہ ہے کہ کانہو لانہو کان نورن، اس لیے کہ حضور نور تھے۔ اور آگے پھر تفصیلاً فرمایا لأن النور لا ظل لہ، چونکہ نور ہیں حضور اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ نجد سے آنے والوں نے جگا لیا حضور کو نا دوپہر کے وقت، انہوں نے کہا ہم نے حضور سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں ابھی نہ جگائیں، زور کے وقت حضور نکل آئیں گے، دوپہر کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ابھی ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے طبیعت کی سختی پہلے دن سے وراثت میں ملتی ہے۔ اس کو گستاخی میں تو نہیں کہتا کیونکہ گستاخی بہت بڑا لفظ ہے، بے ادبی ضرور ہے۔ یہ بے ادبوں کا ٹولہ تب سے ہے اور آج تک موجود ہے۔ اللہ کرے ان میں سے کئیوں کو ہدایت ملتی جا رہی ہے، مگر ہدایت صرف ان کا مقدر نہ رہے، ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ صرف سال کے بعد نور ہے حضور، ایک نعرہ لگا کر پورے سال کی نمازیں کھا گئے، پورے سال کے روزے کھا گئے۔ خیر ہے جی میلاد والا بچا لے گا، میلاد والے نہیں کہا ہے نماز پڑھو۔ اچھا یہ مسکراہٹ کوئی تھوڑی داد ہے یار، میلاد والے جلوس میں بندہ آگے آگے ہو، اور جب جلوس میں نماز کا وقت آ جائے تو میں ہی بند کروائے نے جی، اے بند کروا چھڑے وہ چلا دے، انہوں نے بٹن ادھر ہونا۔ اسلم صاحب نے نہیں میرے والے یہ بند رہنے دے، اپنے والے چلا لیں۔ اچھا آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آگے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا اچھا۔ حضرت مجدد الف ثانی فاروقیوں کا بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔
حضور کا سایہ نہیں تھا. اب ذرا تھوڑا سا اور ذرا سینے کو فراخ کرنا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مسلک دیوبند کے بانی ہیں، جن کے نام پہ جامعہ رشیدیہ آپ کے ہارون آباد میں بھی ہے، ہمارے چشتیہ میں بھی جامعہ رشیدیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے نام. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. کبھی کبھی معلوماتی خطاب بھی سن لیا کریں. اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا تو نام سنا ہوگا. جی ماشاءاللہ، آپ کی خاموشی پہ بھی سبحان اللہ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی نشر الطیب. اس کی پہلی فصل کا عنوان ہے نور محمدی کے بیان میں. اس کا مطلب ہے نور محمدی کے وہ بھی قائل تھے. علامہ ابن جوزی، نام یاد رکھنا، جامع مسجد زینب میں جمعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے آپ کو نام یاد رہے. علامہ ابن جوزی جیسے سخت طبیعت کے محدثین بھی کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. ہمیں تو ہر وہ بندہ اپنا لگتا ہے جس کا عقیدہ اچھا ہو، اور اچھا ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ ہمارے مطابق ہو، اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے مطابق ہو. ہمارے ساتھ تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے بندہ. اچھا، پھر آپ کو حوالے ساتھ میں دے دوں، ایک حدیث پاک سن لیں، سیاستہ کی حدیث پاک ہے. اس سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری کی حدیث پاک مشہور ہے، مسجدوں کے باہر لکھی ہوتی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس نور میں سے آدم کی تخلیق ہوئی. سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کیا گیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور میں سے ہوں، میں اللہ کے نور میں سے. وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ، اور یہ کل مخلوقات مصطفیٰ کے نور میں سے. علامہ ابن جوزی کی ایک بات اور سن لیں. آپ فرماتے سراجا لکوننا ومنیرا علی وجودنا. آپ سے نا ہاتھ جوڑ کے ذرا ایک محبت بھری آپ سے داد لینی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہی کافی ہے، آپ کی دعا ہی داد ہے. علامہ ابن جوزی بیان المیلاد النبی میں لکھتے ہیں. کیا کتاب کا نام ہے؟ بیان المیلاد النبی. میلاد النبی بدعت ہوتی، علامہ ابن جوزی نہ لکھتے. میلاد بدعت نہیں، میلاد کا انکار بدعت ہے. میلاد کا آپ کہتے ہیں جی ایک ہی شرک کرن لگ پے. بابا جی میلاد کرن والا شرک تو بچدا جے، میلاد نہ بنانے والا شرک کی زد میں کبھی آ جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کبھی شیطان کا حملہ ہو جائے، مگر ہر سال بندہ روایت کرتا رہے. آپ جلوس میں نکلے، لوگ کہیں جی کیوں آئے، آپ کہیں مصطفیٰ کے ولادت کی خوشی میں. سجاد ذرا سر چکی، آپ سارے سر اٹھائیے جی. مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں. ولادت کا لفظ نکلا ہے، ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کو. اس کا مطلب ہے جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. خدا کی صفت ہے لم یلد ولم یولد. جو میلاد نہ منائے وہ زد میں آ جاتا ہے، آ سکتا ہے، آ جاتا ہے تو لفظ ٹھیک نہیں، آ سکتا ہے. مگر میلاد کے جلوس میں جانے والا تو اعلان کر رہا ہوتا ہے او شکر کرو اے اللہ دا. جو پیدا نہیں ہوا آج اس کا دن نہیں، آج اس کا دن ہے جو پیدا ہوا ہے. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ ہوتا. اچھا، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے سراج ہے. لفظ بولے کیا ہے؟ سراج. سراج کہتے ہیں چراغ کو. سراج منیرہ، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں دور حاضر کے جتنے بھی ہمارے بھائی اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں نا، وہ علامہ ابن جوزی کو ایسے مانتے ہیں جیسے بریلوی امام احمد رضا کو مانتے ہیں. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضور سراج ہیں،
اب سراج کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ فرمایا وَمُنِيرًا عَلَى وُجُودِنَا، زین وَمُنِيرًا عَلَى وُجُودِنَا، فرمایا وہ ایسا سراج ہے کہ مصطفیٰ کا نور ہمارے وجود کو عطا ہوتا ہے۔ حضور کے نور آپ کا وجود مرجع نور ہے، وہاں سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں، امتی کے وجود پہ پڑتی ہیں۔ یہ عقیدہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، بات سمجھیں؟ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو آفتاب کیوں نہیں کہا، چاند کیوں نہیں کہا، شمس کیوں نہیں کہا، چراغ کہہ دیا؟ بندہ سوچتا ہے آفتاب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نا، آپ نے ایک نعت پڑھی ہے، اس میں حضور کو آفتاب کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آفتاب۔ صحابی رسول حاضر ہوتے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے خیر سے آئے ہو؟ من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ اس نے اپنا نام بتایا، میں جی فلاں ہوں۔ خیر سے آئے ہو؟ حضور کی نعت سننے آئے ہو۔ حضور کی نعت سننے آیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نعت یہ کوئی نیا فتنہ شروع کر رہے ہو؟ جی ہاں، جہادی نظمیں پڑھی جا سکتی ہیں تو نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کل انڈیا ٹوٹتا دیکھا تھا، وہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں میں امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ حضور کے دور میں یہ بھی نہیں پڑھا جاتا تھا جناب۔ تسی آپس سے چس لے لینی تھوڑی جی بول کے سانو بھی دے چھڑو، تب یہ بھی تو نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اگر یہ بدعت نہیں تو حضور کی نعت بھی بدعت نہیں جناب۔ تھوڑا کچھ خیر اخلاق کے ساتھ کام کیا کرے، ایسے ہر ایک پہ فتوے نہ جڑ دیا کرے۔ ام المومنین سے کہا حضور کی نعت سننے آیا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھہر میں سناتی ہوں۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک ہمارا سورج ہے۔ وَتَطْلَعُ شَمْسُنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ، تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ مگر اس سورج میں اور اس سورج میں ایک فرق ہے کہ وہ سورج اس کی کرنیں زمین کے اوپر رہتی ہیں، اس سورج کی کرنیں کبھی دل کو جگمگاتی ہیں، کبھی زمین کے اندر قبر کے ظلمت قدے کو بقائے نور بنا رہی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نعت پڑھی، صحابی رسول نے نعت سنی۔ مگر سوال یہ ہے حضور کو سراج کہا گیا، آفتاب اور شمس نہیں کہا۔ سراج کیوں کہا؟ کہا آفتاب، چاند اور سورج بندوں سے دور ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مزہ لینا، عید کا مزہ آ جائے۔ یہ دور ہے کئی کلومیٹر، کئی بلکہ سورج کی تو کہتے ہیں کئی لاکھ کلومیٹر ہے۔ ہم نے 7ویں 8ویں میں پڑھا تھا، پر 7ویں 8ویں یاد بھی طرف ہے نا جی، اتنا فاصلہ ہے۔ اچھا پہلا فاصلہ تھا، پھر کہتے ہیں کچھ فاصلہ بعد میں اس کی کریکشن بھی ہوئی ہے۔ آفتاب کہاں ہے یہ الگ بات ہے۔ نبی کہاں ہے؟ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں سورج قریب والے کو نہیں، سورج دور رہے تو تمازت کا مزہ دیتا ہے، حضور کی قربت ختم ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے عقیدہ سب کا۔ اور پھر اس سے آگے بات، لوگ ماننے پہ آ جائیں تو جبل نور نہیں مانتے۔ ہمارے کوئٹہ میں بھی جبل نور ہے۔ میں نے منہاج القرآن والوں سے کہا، میں نے کہا کوئٹہ میں بھی، یہ کہتے اچھا۔ وہ اس بار گئے ایک قرآن ڈپلومہ سٹڈیز کروانے، تو پھر وہاں کی تصویریں بنائی، میں کہا ہوں یقین آ گیا۔ اس میں قرآن کریم کی غار ہے نا، اندر پرانا پہاڑ ہے، غار بنا کر قرآن کریم کے جتنے بھی شہید نسخہ جاتے ہیں اس میں رکھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اس میں تو قرآن ہے، سعودیہ والے جبل نور میں کیا ہے؟ نہیں نہ ہے۔
जबले नूर है ना जी वहां, उस पहाड़ के नूर का इनकार करके बता। तू कह जी ये जबले नूर नहीं, नया नाम रख, फिर पाकिस्तान चाके वेख तेन तू जिंदा कि मैं छड़न तेन। मैंने कहा कभी अकीदे पे नहीं सोचा जबले नूर का इनकार, जबले नूर के नूर का इनकार नहीं किया जा सकता। उससे पूछिए वहां से कुरान उतरा था वहां पे, आप जरा मोहब्बत के साथ देखिए जरा, वहां पे कुरान उतरा था। रात को जब लाइट चली जाती तो वहां से क्या नूर निकलता दिखाई देता है? नहीं, बस किसी की जुबान से निकला था कि ये जबले नूर है। वजह यह है कि उसने नूर वाले से मोहब्बत की थी, हुजूर से प्यार किया था। सरकार ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, जबले नूर कह दिया। पहाड़ के नूर का इनकार करे तो अकीदे पे खलल आ जाता है, हुजूर के नूर का इनकार कर दें तो बंदा मुसलमान ही रह जाता है। सोचें इन बातों को। फिर मुझे कहते लगे लोग कहते हुजूर आपको बात समझ नहीं आती, ये नूर हिदायत है। मेरे अलवे क्यों जी, नूर हिदायत है। मैंने कहा आप तो कहते नबी हिदायत ही नहीं दे सकता। एक है नूर हिदायत, एक है नूर हिस्सी। नूर हिस्सी जिस्म का होता है, नूर हिदायत अंदर का होता है। नूर हिदायत मान के तूने कौन सा को बड़ा तीर मारा है, नूर हिस्सी मान। अल्लामा मुजाहिर हक साहिब मुजाहिर हक किताब के जो मुसन्निफ हैं वो कहते हैं हुजूर हिजरत करके जब मक्का से मदीना पहुंचे, हुजूर की आमद पे मदीना के दरो दीवार चमक उठे। ये नूर हिदायत से चमके थे या हुजूर के जाती नूर से चमके थे? जाती नूर से। अच्छा फिर मैंने कहा मौलाना साहब एक बात तो बताइए, आपके सदकों ने ना आपके अंदर का नूर खत्म कर दिया है। कुछ सदकों ने कर दिया, कुछ अमेरिका की ग्रांट ने कर दिया, दुश्मन के माल ने अंदर का सारा नूर खत्म कर दिया। मुझे एक बात बता, हजरत आयशा वाली रिवायत तो शियों की नहीं, बात बात पे हमें शिकवा करते जो फरूकी साहब शिये हो गए। चलो हजरत आयशा सिद्दीका वाली बात तो शिया नहीं ना करते, मैं कर रहा हूं कि आपकी सुई गुम हो गई थी। उम्मुल मोमिनीन की गुमशुदा सुई कैसे मिली थी बता? लाइट लगा कर देखी थी? जितने देवबंद हैं, जितने अहले हदीस हैं, सारी उम्मत इसको मानती है। हुजूर ने फरमाया आयशा क्या बात है, खैरियत है, क्या तलाश कर रही हो? हुजूर सुई गुम हो गई है। हुजूर मुस्कुराए, हाय हाय, हुजूर मुस्कुराए। मैंने कहा तूने पहली बात से ये अकीदा दिया था कि हुजूर के घर में चिराग नहीं था, जो खुद चिराग सिराजम मुनीरा हो वहां और चिरागों की जरूरत नहीं रहती। एक बात मौलाना साहब आप हमले करते जाइए, हम आपके पीछे पीछे डिफेंस लाइन है ना, हम बताएंगे नूरे हिदायत से गुमशुदा सुइयां नहीं मिलती। एक बात तो यह है कि और जरूरत नहीं। दूसरी बात, जिनके मुस्कुराने से सुइयां मिल जाएं उनको चिराग रखने की क्या जरूरत है? एक बात कहें आपसे, आज आपके दौर में जब हर मोबाइल में एक लाइट है, मैं सुबह गाड़ी की अलाइनमेंट सीधी करवाने गया हूँ चौधरी साहब, वो थले वो वड़िया ना बिच जाके वो जरा है सी मकैनिक कहता जरा मोबाइल की जरा लाइट दे, मोबाइल की लाइट दी, उसने नीचे लगा के सारा देखा, ठीक कर दिया। अब इस दौर में किसी के घर में लालटेन हो, रोशनी की जरूरत पड़ी हो, आप कहेंगे मिनट रुको मैं जरा लालटेन जला के ले आऊंगा, बंदा हैरान होएगा और तेरे तो मोबाइल दे विच लाइट है, लालटेन की जरूरत है? बस मौलाना साहब यहीं से बात समझ जाना, जिनके मुस्कुराने से इतना नूर निकलता हो ना, उनको अलग से चिराग रखने की जरूरत नहीं होती। फिर सिर्फ वहां से नहीं, मौला कायनात फरमाते हैं कि काना इज़ा तकल्लुमा, हुजूर जब तकल्लुम फरमाते थे ना, रोया मैंने देखा कन नूर यखरुजु मिन सनायाहु, हुजूर के मुबारक दांतों से नूर निकलता सारी दुनिया दिखाई देता। सहाबा बैठे रहे हुजूर की मौजूदगी में, काफी देर तक गुफ्तगू होती रही।
کچھ لوگ دور سے آئے تھے، نکلنے لگے تو تب احساس ہوا اوئے پتہ ہی نہیں چلیا، یہاں تو اندھیرا ہے راستے میں، حضور لائٹ کا کیا کریں؟ سرکار نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ ہے، ایک چھوٹی سی لاٹھی پڑی ہوئی تھی، حضور نے اٹھائی، ہاتھ لگایا، روشن ہو گئی، فرمایا اس کی روشنی میں چلے جاؤ۔ مزیداری کی بات یہ ہے، گئے نا تھوڑا آگے پہنچے، ایک کا گھر ادھر تھا، ایک کا گھر ادھر تھا، سمتیں مختلف ہو گئیں، لاٹھی ایک تھی، اب نبی بھی قریب نہیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھ، کہتے اب کیا کریں؟ کہتے ہو تو ایک اور چک کے نال لاؤ، وہاں سے کچھ اور اٹھا، لاٹھی اٹھائی، ساتھ لگائی، وہ بھی نور والی ہو گئی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ جائے تو لاٹھی نور والی بن جاتی ہے، مصطفیٰ کی نسل میں سے حسین ہے، بتا کتنا؟ بتا کیوں؟ لوگ تو دور دور سے آ رہے تھے کعبے میں، آپ کے حاجی نہیں گئے ہوئے یا جاتے نہیں؟ ان سے پوچھئے کوئی بندہ ہے جو حج کے لیے نہ جائے اور کربلا کے لیے چلا جائے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو نا، بھوک، آپ کہیں 4 فرض پڑھ لیں آ کر، اس وقت فرض پڑھانا واجب نہیں، اس وقت کھانا کھلانا واجب ہے۔ جس شے کی ضرورت ہو، جس بیماری ہو، اس بیماری کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی بیماری کا نام یزید تھا۔ پوچھ، جب حسین مدینہ سے نکل رہے تھے تو مدینہ میں اعلان کروا دیا گیا تھا کہ کوئی آج باہر نہ نکلے، رسول کی شہزادیوں نے رخت سفر باندھنا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں چھپ چھپا کے دیکھتا رہا، میں ایک اوٹ کے نیچے چھپ گیا، میں نے دیکھا اس گلی میں سے، جس گلی میں سے رسول کا خاندان نکل رہا تھا، کہتے میں نے نکلتے دیکھا، اس میں سے ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے پاس سب سے چھوٹا بچہ تھا، جسے تاریخ نے علی اصغر کہا ہے، تھا وہ بھی علی مگر اصغر تھا۔ کہتے جب مجھے یہ یقین ہو گیا نا کہ نکل، اس کے پاس سب سے چھوٹا بچہ ہے، کہتے مجھے تب یقین آیا کہ اب پیچھے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ مگر کہتے میری حیرت کی انتہا تب نہیں رہی جب گلی کی نکر پہ جا کے حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا گلی میں، جس حسرت کے ساتھ دیکھا، میں یوں سمجھا جیسے حسین کی کل کائنات پیچھے رہ گئی ہو۔ دیکھا تو غازی عباس نے آواز دی، یا حسین۔ مولا حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا دروازے پہ ایک رسول کی شہزادی کھڑی ہے، اس حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ وہ دیکھنے والا کہتا ہے مجھے تب پتا چلا حسین باپ ہے، وہ بیٹی ہے۔ غازی عباس نے آواز دی، حسین رکیے ذرا۔ کہتے جی خیریت ہے؟ کہا وہ آپ کی بیٹی آپ کے قدموں تک یہاں تک آنا چاہتی ہے، اجازت چاہتی ہے، بابا اجازت دیں تو میں آ جاؤں؟ کہا بیٹی آ جاؤ۔ کہتے جب حسین نیچے اترے نا، حسین کے جو شانے کی چادر تھی نا وہ زمین پہ گھستی ہوئی جا رہی تھی، قریب گئے، یوں پکڑ کے بیٹی کا ہاتھ نا اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا بیٹا تجھے پتا ہے علی اکبر نے رکنا نہیں اور تو نے ساتھ جانا نہیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ فاطمہ صغرا ہے سلام اللہ تعالی علیہا۔ کہا بابا یہ نہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ میں نے رکنا نہیں، میں نے جانا نہیں اور علی اکبر نے رکنا نہیں۔ کہا بابا بیٹا پھر کیوں آئی ہو؟ کہا مجھے صرف گلی کی نکر تک آنے کی اجازت دے دے، میں اس قافلے کو آخر تک دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس رسول کی آل نے اتنے امتحان دیے، بتا کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری قربانی بچی رہے، اس لیے کہ تمہاری نمازیں بچی رہے۔ نماز تو یزید پڑھتا تھا، اگر یزید کے خلاف حسین نکلے، بابا میں اس قسم کے سارے یہ جتنا بکاؤ مال ہے میں ابو العلا مودودی کے ایک جوتے پہ وار دوں۔ آپ سے سوال ہوا مولانا ابو العلا مودودی صاحب سے کہ جب صحابہ نہیں نکلے تو حسین کیوں نکلے؟ آپ نے کہا شرم نہیں آتی؟ جب حسین نکل آئے تھے تو صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ معیار صحابیت نہیں، معیار حسینیت ہے۔ جب حسینیت نکل آئی تھی تو صحابیت کیوں نہیں نکلی؟ لیکن کم از کم جب ہم کوئی بات نہیں کرتے تو حسین کے خروج پہ تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟
میں نا آپ کی طرف خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں. مجھے دیکھیے, مجھے زیادہ احساس ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے اور کتنا ٹائم باقی بچتا ہے, مگر میں یہ ساری نور کی باتیں سنا کر تم سبحان اللہ کہتے رہو اور حضور کے جسم کا نور کربلا میں سر تن سے جدا ہوتا رہے. بتا تیرے پاس دین بچے گا کون سا؟ اللہ کا واسطہ مان. آج بھی ایک لائن لگی ہے, آج بھی کچھ لوگ یزیدی ہیں. آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل, کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی. آج سوچنا پڑے گا تو کس طرف کھڑا ہے. یزید اور یزید کا خاندان ایک طرف کھڑا ہے, حسین اور حسین کا خاندان دوسری طرف کھڑا. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہاں جانا ہے, خالی ٹکریں مارنی ہے یا دل میں حسین کو رکھ کے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ دل میں حسین کو رکھ کے نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے. جب پشت مصطفیٰ پہ حسین آ گئے تھے, کبھی مصطفیٰ حسین کو نیچے بٹھاتے کبھی اوپر بٹھاتے. بتا ذہن مصطفیٰ میں حسین تھا کہ نہیں تھا؟ آخری بات جس پہ ایک لمحے میں چھوڑ رہا ہوں, جب خیال حسین سے مصطفیٰ کی نماز پہ فرق نہیں پڑتا تو خیال مصطفیٰ سے امتی کی نماز پہ کیا فرق؟ ہم کہتے ہیں حسین اور مصطفیٰ کا خیال دل میں رکھ کے نماز پڑھ, تاکہ تیری نماز یزیدی نہ رہے, تیری نماز بھی حسینی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.